السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو مسلمان عورت کے اس مقام کے حوالے سے ہے جو مقام اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا میں دیا، اور مرنے کے بعد بھی کیا فرمایا کہ جو مسلمان عورت اللہ کے حکموں کو پوری کر کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے اللہ کے پاس جائے گی تو وہ جنت میں 70,000 حوروں کی سردار ہوگی۔ تو دنیا کی عورت کیوں حوروں کی سردار ہوگی؟ کیونکہ وہ دنیا کی مشقت اور تکلیفیں جھیل کے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، نبی کی سنت کو پورا کر کے جب جنت میں جائے گی تو تب وہ 70,000 حوروں کی سردار ہوگی۔ اور آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ پردہ اور اسلام جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کاش مسلمان عورت اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پہچان سکے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈال لیجئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن عورت ہی دین اسلام کی پیروکاروں میں سب سے پہلی اکائی تھی، اور اسی طرح اسلام کے پودے کو جس نے اپنے لہو سے سینچا تھا وہ بھی ایک مومن عورت ہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو سب سے پہلے آپ پر جو شخصیت ایمان لائیں اور جس نے سب سے پہلے وحی الہی کی تصدیق کی، نبوت کی تصدیق کی، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو ایک عورت ہی تھیں۔ اور اسی طرح اسلام قبول کرنے کی سزا میں سب سے پہلے جس شخصیت نے گلشن اسلام کو اپنا خون دیا اور جام شہادت نوش کیا وہ بھی عورت ہی تھیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو بدبخت ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید ہوئیں۔ اسی طرح دین اسلام کے سب سے اہم فریضہ جہاد فی سبیل اللہ میں مردوں کے ساتھ ان پاکیزہ صحابیات نے بھی بھرپور حصہ لیا اور قربانیاں دیں۔ ہر ایک شعبے میں جس میں ان کو شرعاً کردار ادا کرنے کی ضرورت ہوتی، بھرپور کردار ادا کیا۔ یہی وہ مائیں تھیں جو ایسے اوصاف جمیلہ کا نمونہ تھی جن کو مسلم معاشرے میں اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل تھا۔ ان کے بعد آنے والے ادوار میں بھی لاکھوں خواتین اسلام ایسی گزری ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی بھی تو کسی مسلمان ماں کے جگر تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی تربیت کرنے والی بھی تو ان کی والدہ محترمہ تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تربیت بھی تو ایک ماں نے کی تھی۔ جب پیدا ہوئے تو 5 پاروں کے حافظ تھے۔ ماں دوران حمل ان 5 پاروں کو پڑھتی رہتی تھی تو بچہ بھی قرآن کے فیض سے محروم نہ رہا۔ یہ خواتین اپنے خاوندوں کی کتنی فرمانبردار ہوں گی، اپنی عفت و عصمت کی کتنی محافظ ہوں گی، اسلامی احکام کے مطابق کتنی زندگی گزارتی ہوں گی، کتنی باوصف اور باسلیقہ ہوں گی۔ ہماری ان تاریخ ساز مومن ماؤں بہنوں کے نقش قدم پر کیا آج کی عورت چل رہی ہے؟ آج کی عورت کس کا دم بھر رہی ہے؟ امہات المومنین کا، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا، صحابیات کا، مومنات کا، اپنے اسلاف کا، یا غیروں کا دم بھر رہی ہیں؟ سورج کی طرح واضح ہے کہ آج ہم اپنوں کے مقابلے میں غیروں کو زیادہ چاہنے لگے ہیں۔ غیروں کے طور طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے ہیں، دین اسلام میں تنگی محسوس کرتے ہیں، شیطانی کردار ہمارے رگ و پے میں بس گیا ہے۔ وہ طور طریقے جن میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے ان کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمیں غیروں کے طور طریقوں میں کامیابی نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج فحاشی، عریانی اور بے حیائی سے شاید ہی کوئی مسلمان گھرانہ محفوظ رہا ہو، ورنہ حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ فحاشی، عریانی، بے ادبی اور نافرمانی نے ہمارے پورے سماج کو اور ہر گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے۔ بیوی کو اپنے میاں سے 1000 شکایتیں ہیں تو میاں کو بیوی سے لاکھ شکایتیں ہیں۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے آئے دن انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں، جنہیں پڑھ کر اور سن کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آج مسلم معاشرہ کس راستے پر چل نکلا ہے؟ اس کی قدریں کیا ہوئیں؟ مسلمان بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت و ناموس کی پہچان کیا ہوئی؟ وہ شرم و حیا کے پیکر، عفت و عصمت کے نمونے کیا ہوئے جن پر حوران جنت کو بھی رشک ہوتا ہوگا؟ وہ سرداران حوران جنت کہاں گئیں؟ جی ہاں، وہ مغربیت اور ہندو تہذیب کے نام ہو گئیں۔
یہودی میڈیا کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، شیطانیت سے مقابلہ کرنے کے بجائے اس سے صلح کر لی، اپنی قدریں بھول گئیں، جس کی وجہ سے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا آئلی نظام اب کراہنے لگا ہے، پورا سماج مردہ ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور ان حالات کو پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ مسلمان مرد اور عورت کی بدرنگی ہے۔ آج مسلمان نے اپنے آپ کو ایک رنگ میں رنگنے کی بجائے کئی رنگوں میں رنگا ہوا ہے، جبکہ کیا فرمایا کہ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان اس کو بھول گیا ہے، گویا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بھی اچھا ایک رنگ ہے، اور وہ ہے یہود اور ہنود اور فرنگی رنگ، جس میں مسلمان آج رنگا ہوا ہے۔ جب رنگ غیروں کا چڑھے گا تو قدریں بھی غیروں کی ہی آئیں گی، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے کہ اسلام سے ہم خود نکل گئے اور غیروں نے ہمیں سوائے مطلب کے قبول نہیں کیا، تو گویا نہ ہنس رہے نہ کوے، درمیان میں ہی لٹک گئے۔ مسلمان جب تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے رنگ میں نہیں رنگے گا، اس وقت تک نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ نکاح کرنا جو اللہ کا فرمان اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو سنت ہی کے طریقے پر انجام دیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات بھی ویسے ہی نکلیں گے جو نکلنے چاہیے۔ اور جب ہم نے اس بابرکت محفل میں شروع ہی سے شیطانی رسوم و رواج کو داخل کر لیا تو اس میں کہاں خیر رہ گئی؟ آج نہ تو وہ عورتیں ہیں جو خاتون جنت کا نمونہ ہیں، اور نہ ہی اولادوں میں محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام میں نکاح کا مقصد نفس پرستی نہیں اور ہوس کا پورا کرنا نہیں، جیسا کہ آج یورپ کا مذہب ہے، بلکہ اس سے مقصود ایمان کی حفاظت ہے اور دنیا میں اطمینان و سکون کی زندگی بسر کرنا ہے۔ آج وہ جنت کی حوروں کی سردار کو ایسے غلط رخ پر ڈال رہے ہیں کہ آج ہماری اپنی مسلمان خواتین فرنگی کے فریب میں پھنس رہی ہیں اور آزادی نسواں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے کہ جتنی آزادی اب تک انہوں نے حاصل کر لی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ عورت ہمارے ہاں شو پیس بن چکی ہے، دفاتر میں، کاروباری مراکز میں، اخبارات میں ان کا جو حشر ہو رہا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اخبار بیچنا ہو، فرنٹ صفحے پر شو پیس عورت ہے، رسالہ بیچنا ہو، سرے ورق اس کے حسن سے سجایا جا رہا ہے، دوائی بیچنی ہو، تصویر اس کی ہے، یہاں تک کہ صابن بیچنا ہو تو اسی کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ جو آزادی اور عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ کسی اور مذہب نے کب دی ہے؟ اسلام میں عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر میں اس کا راج ہوتا ہے، غیروں کے ہاں اس کی گھر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، غیروں کے ہاں ماں جنم دینے کی ایک ضرورت تھی جو پوری ہو گئی، اس کے بعد ماں باپ کو اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کو باپ کی وراثت میں حصہ دیا، غیروں نے کب اس کی حیثیت مانی ہے؟ غیروں کے ہاں تو وہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی چیز۔ آج امت مسلمہ جس نہج اور ڈگر پر چل رہی ہے، اس میں سوائے افسوس ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور اپنی عزت بھی رل جائے گی۔ مغربیت کے فریب نے صنف نازک کو خاتون خانہ کی بجائے شمع محفل بنانے کے لیے آزادی نسواں کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصات العقل والدین کو سمجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں رکاوٹ ہے، انہیں گھر کی چار دیواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے تنظیمیں بنائی گئیں، تحریکیں چلائی گئیں، مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، اور پردہ جو صنف نازک کی شرم و حیا کا نشان ہے، اس کی عفت و آبرو کا محافظ ہے اور اس کی فطرت کا تقاضا۔ اس مکروہ ترین ابلیسی پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حوا کی بیٹیاں ابلیس کے چکر میں آ گئیں، ان کے چہرے سے نقاب نوچ لی گئی، سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی، اور اسے بے حجاب و عریاں کر کے تعلیم گاہوں، دفتروں، اسمبلیوں، کلبوں، سڑکوں، بازاروں، کھیل کے میدانوں میں گھسیٹ لیا گیا۔ اس مظلوم مخلوق کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ اسلام تو پاکیزہ دین ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت سکھاتا ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی تلقین کرتا ہے، شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، حرام اور حلال کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے، شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑتا کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے۔ انسان انسان ہے، انسانیت کے بے شمار تقاضے ہیں، اسلام ان تقاضوں سے باخبر کرتا ہے اور حیوانیت اور درندگی کی زندگی سے انسان کو بچاتا ہے۔ آج جب کہ ہمارے معاشرے میں ہر شخص اسلام کا دعوے دار
بن رہا ہے لیکن روز بروز اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں بے دینی جگہ پکڑتی جا رہی ہے، اور ریڈیو، ٹی وی، فحش لٹریچر، ناول، افسانے، موبائل فونز اور سوشل میڈیا پر آنے والے ہزار طرح کی چیزیں، ان سب چیزوں نے پوری طرح سے ذہنوں کو مسموم کر کے رکھ دیا ہے۔ منکرات اور فواحش اور ان کے اسباب کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر شخص اپنی طرف سے کوشش کر کے ان سب چیزوں کو سدھارنے کے لیے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ پھر سے دینی ہوائیں چلنے لگیں گی۔ یوں تو پورے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اصلاح نسواں پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ ہر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ماں صحیح مسلمان ہوگی تو بچے کو بھی اسلام سکھائے گی اور اسلام کے احکام اور آداب کی تعلیم دے گی۔ آج ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کیا بن گئے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور ہم کن طریقوں پر چل پڑے، تو یہ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔